السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں دبستان دہلی کے دو اہم شعراء میر تقی میر اور میر درد کے تعلق سے معروضی سوالات حل کریں گے۔ اس سے پہلے ان دونوں کے تعلق سے تھیوری کلاس میں بہت ساری باتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ان کے تعلق سے معروضی سوالات حل کریں گے، اور معروضی سوالات سے پہلے ریویژن کے طور پر کچھ اہم بات آپ کے سامنے۔ دبستان دہلی کے دو اہم شعراء خواجہ میر درد دہلوی اور میر تقی میر، مختصراً ان کی زندگی کے بارے میں۔ میر درد کا اصل نام سید خواجہ میر تھا۔ سید خواجہ میر یہ درد تخلص کرتے تھے۔ وہ اپنا تخلص درد کیا کرتے تھے، اس سے پہلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگ بار بار اس بارے میں پڑھے بھی ہوں گے۔ ان کی پیدائش 1721 میں ہوئی، 1721 میں دہلی میں۔ ان کی وفات 1785 دہلی میں۔ پیدائش بھی دہلی میں اور وفات بھی دہلی میں۔ تاریخ پیدائش 1721 ہے اور تاریخ وفات 1785 ہے۔ درد صوفیانہ شاعری کے لیے مشہور ہے۔ صوفیانہ شاعری کے لیے درد بہت مشہور ہے۔ درد نے ایہام کو مٹانے کے لیے اب سوچیے کہ ایہام کا جب دورہ تھا تو اس وقت درد موجود تھے، اور گویا ایہام گوئی کا زمانہ اب زوال کی طرف تھا۔ ایسے وقت میں درد کی بھی کوشش ہے ایہام کو مٹانے کی طرف۔ کہہ رہے ہیں کہ درد نے ایہام گوئی کو مٹانے کے لیے خوشتر اور لطیف زبان کو فروغ دیا۔ الگ الگ شعراء اور ادباء نے اپنے انداز میں کوششیں کی۔ درد کی بات کر رہے ہیں کہ درد نے ایہام کو مٹانے کے لیے خوشتر الفاظ اور لطیف زبان کو فروغ دیا۔ درد کے زمانے میں صنف شاعری میں قصیدہ، مثنوی، رباعیات جیسی دیگر اصناف سخن طبع آزمائی جو ہے دیگر اصناف سخن میں، یعنی قصیدہ، مثنوی، رباعی اور اس طرح دیگر اصناف سخن میں طبع آزمائی ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے غزل کے علاوہ کسی اور اصناف سے دلچسپی نہیں رکھی تھی، یعنی ان کو غزل کے علاوہ کسی اور اصناف سے دلچسپی نہیں تھی۔ کہنے کی جس وقت درد غزل کی طرف مائل تھے اور اپنی پوری زندگی غزل میں ہی لگا دی، اور اس زمانے میں جبکہ قصیدہ، مثنوی، رباعیات اور دیگر اصناف سخن میں طبع آزمائی پورے زور شور سے ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود درد جو ہے غزل ہی کی طرف مائل رہے اور غزل ہی میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ آگے دیکھتے ہیں میر تقی میر کیا جو ہے درد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میر تقی میر کہتے ہیں، میر تقی میر نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے۔ میر تقی میر نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے۔ سوال بن سکتا ہے
کہ درد کو آدھا شاعر کس نے کہا یا آدھا شاعر کس نے مانا ہے، تو وہاں پہ میر تقی میر جواب ہوگا۔ میر تقی میر نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں محمد حسین آزاد کے مطابق محمد حسین آزاد کے مطابق درد کے اسلاف اورنگزیب کے عہد میں بخارا سے دہلی آئے تھے۔ ہر پیراگراف میں، ہر لائن میں آپ کو سوال مل سکتا ہے۔ محمد حسین آزاد کے مطابق درد کے اسلاف اورنگزیب کے عہد میں بخارا سے دہلی آئے تھے۔ اب یہاں یہ سوال بن سکتا ہے کہ محمد حسین آزاد کے مطابق درد کے اسلاف کس کے عہد میں جو ہے دہلی آئے تھے۔ یہ بھی بن سکتا ہے کہ کہاں سے دہلی آئے تھے، درد کے اسلاف کہاں سے دہلی آئے تھے۔ تو یہاں پہ یہ سوال دو تین جو ہے بن سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے۔ درد کی تصانیف میں فارسی اور اردو دیوان کے علاوہ، درد کی تصانیف میں فارسی اور اردو دیوان کے علاوہ، یعنی فارسی میں اور اردو میں ان کے دیوان تھے، ان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں کہ علم الکتاب، واردات، اسرار الصلاۃ، نالائے درد، آہ سرد، درد دل اور حرمت غنا وغیرہ شامل ہے۔ درد کی تصانیف میں فارسی اور دیوان کے علاوہ یہ سبھی کتابیں جو ہے درد کی تصانیف میں جو ہے شامل ہیں۔ میر تقی میر کا ایک اور قول ہے۔ میر تقی میر کا قول ہے کہ دہلی میں صرف 2.5 شاعر ہیں۔ دہلی میں صرف 2.5 شاعر ہیں، 1 1 2 اور آدھا۔ تو آدھا شاعر آپ کو ابھی پتا ہے کہ آدھا شاعر کس کو مانے ہیں، درد کو۔ تو کہتے ہیں کہ 2.5 شاعر میں ایک تو میں ہو گیا، میں یعنی میر تقی میر خود، اور ایک سودا سب سے بڑا قصیدہ گو شاعر سودا۔ اور میر تقی میر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ غزل میں سر فہرست میر تقی میر کا نام، ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں غزل کے میدان میں، اردو دنیا میں، قصیدے کی دنیا میں، قصیدہ صنف میں، اردو قصیدہ میں سودا سے بڑا کوئی شاعر نہیں۔ وہ دہلی میں موجود تھے، میر تقی میر بھی۔ تو میر تقی میر اپنے اور سودا کے علاوہ آدھا شاعر جو مانا ہے، یہ میر درد کو آدھا شاعر کہا۔ کہتے ہیں کہ دہلی میں صرف 2.5 شاعر ہیں، ایک میں، ایک سودا اور آدھا درد۔ ٹھیک ہے، تو آدھا درد، اور آدھا درد کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جب قصیدہ مثنوی اور رباعیات وغیرہ پورے زور و شور سے لکھے جا رہے تھے، تب میر درد جو ہے صرف غزل کی طرف تھے اور غزل ہی میں اپنا نام پیدا کر رہے تھے۔ اسی لیے دیگر اصناف میں ان کے جو ہے طبع آزمائے اور دیگر اصناف سخن میں ان کا دل مائل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو آدھا شاعر مانا ہے۔ میر درد کو آگے دیکھتے ہیں۔ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ صوفیانہ شاعری کا امام کسے کہا جاتا ہے اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ درد جواب بنے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے درد کو دبستان دہلی کے کلاسیکی اردو شاعری کے 3 عظیم شاعروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کلاسیکی اردو شاعری کے 3 عظیم شاعروں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ یہ کلاسیکی ہے، کلاسیکی کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ کلاسیک کا مترادف ایک حیثیت سے اگر پوچھا جائے کلاسیکی کا مترادف کیا ہے، تو آپ الٹا ضد کیا ہوگا، تو آپ یہاں پہ یہ جواب بن سکتا ہے جدید۔ اس لیے کہ یہ لغت کے اعتبار سے ہم نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ کلاسیک کا مطلب ہے کہ پرانے شاعری، قدیم شاعری۔ کلاسیکی شاعری مطلب قدیم شاعری میں، ٹھیک ہے، اور جدید شاعری میں حالی اور محمد حسین آزاد سے وہ شروع ہوتا ہے،
जदीद शायरी का दौर। तो क्लासिकी उर्दू शायरी के 3 अजीम शायरों में से एक समझा जाता है किसको? दर्द को दबिस्तान दिल्ली के क्लासिकी उर्दू शायरी के 3 अजीम शायरों में से एक समझा जाता है। आगे देखते हैं दर्द की शायरी, एक दो शेर आपके सामने। तुझी को जोया जलवा फरमा न देखा, तुझी को जोया जलवा फरमा न देखा, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। ये शेर याद रखना है, ये दर्द की शायरी है, दर्द का शेर है। बराबर है दुनिया को देखा न देखा, ये है सूफी शायरी। आप समझ रहे हैं कि ये सूफियाना शायरी जो है इस शेर में झलक रहा है। बराबर है दुनिया को देखा न देखा, जिसलिए आए थे हम सो कर चले, जिसलिए आए थे सो हम कर चले। आगे जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये थे दर्द का एक दो शेर आपके सामने। अब आगे देखते हैं मीर तकी मीर के बारे में। इनके ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मुख्तसरन आपके सामने मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था। तो रिवीजन के तौर पर आपके सामने दोबारा, और बहुत सारी एडिशनल बात भी आपके इस क्लास के अंदर है। इग्नोर किए बगैर ये पूरे वीडियो जो है आपको देखना चाहिए, हम तो कहेंगे। और ये सिर्फ एस्टेट या बीटेट या बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए नहीं, बल्कि ये हर जगह आपको, हर एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का जो है नोट्स आपको काम आएगा, और ये वीडियो आपको काम आएगा। बहुत सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी। वो मीर तखल्लुस करते थे, मीर तकी मीर अपना तखल्लुस मीर तखल्लुस करते थे। उनकी पैदाइश 1723-1724 में हुई। 1721 मीर दर्द का था, और 1723 और 24 ये दोनों एनसीईआरटी में मौजूद है। अकबराबाद आगरा में ये पैदा हुए, अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। ऑप्शन में अकबराबाद आए या आगरा, ये आपको देखना है। उनकी पैदाइश 1723 या 24 में, दोनों ऑप्शन है। दोनों में से जो भी, अगर दोनों के दोनों आ गए तो दोनों में आपको एक से जायद का टिक लगाना है। नहीं तो अगर कोई ऑप्शन में या तो 23 होगा या 24 होगा, तो आपको 23 या 24 पे टिक करना है। उनकी वफात 1810 में हुई, एक ही डेट है, 1810 में मीर तकी मीर की वफात हुई है। और मीर दर्द की जो है वफात 1785 है। मीर दर्द की वफात 1785 और 1721 उनकी पैदाइश है। ये लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। दर्द दिल्ली में आगरा में पैदा हुए, और दिल्ली तो आसिफुद्दौला के ज़माने में, आसिफुद्दौला के बुलाए जाने पर, बुलावा आने पर वो दिल्ली चले गए थे, और ये भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ठोकरें खाए हैं। और इनकी वफात 1810 में लखनऊ में जो है हुई। मीर तकी मीर के वालिद का नाम मीर मोहम्मद अली था, मीर मोहम्मद अली था। इनके वालिद के नाम में इख्तिलाफ है, लेकिन एनसीईआरटी के हवाले से आपके सामने हम कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी ही के हवाले से आपके सामने हो। आगे देखते हैं दिल्ली पर सबसे ज्यादा तबाहकुन हमला नादिर शाह ने किया। सवाल ये बन सकता है कि दिल्ली पर सबसे ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन हमला किनका हुआ? तो आप कह सकते हैं कि नादिर शाह का हमला, जिससे मीर तकी मीर बहुत मुतासिर हुए थे। मीर तकी मीर की जिंदगी इनसे बहुत मुतासिर हुए थे, ये बहुत परेशान हो गए थे। निकातुश्शोरा के नाम से, निकातुश्शोरा के नाम से मीर की एक तसनीफ है, बहुत मशहूर है। निकातुश्शोरा मीर की एक तसनीफ है जो फारसी जबान में है। निकातुश्शोरा किस जबान में है? फारसी जबान में। निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ है? तो मीर तकी मीर की तसनीफ है। निकातुश्शोरा उर्दू शायरों का तज़किरा। निकातुश्शोरा की सिनफी हैसियत क्या है? तो ये एक तज़किरा है।
نکات الشورا کیا ہے؟ اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نکات الشورا۔ نکات الشورا اردو شعرا کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نکات الشورا اردو شعرا کا، اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ، یہ فارسی زبان میں گرچہ تھی لیکن یہ میر تقی میر، چونکہ اس زمانے میں اکثر تذکرے جو ہے وہ فارسی ہی زبان میں لکھی جاتی تھی، اس لیے میر تقی میر نے بھی اس کو فارسی ہی زبان میں لکھا، اور یہ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اردو قدیم شعر جتنے بھی تھے سبھی کے سبھی اس کے اندر وہ لانے کی کوشش کیا۔ آگے بتائیں گے کتنے شعراء کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ 1751 میں یہ مکمل ہوئی۔ آپ کو ہر پوائنٹ پہ 1 2 3 سوال آپ کو مل جائیں گے۔ 1751 میں مکمل ہوئی۔ نکات الشورا اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ اردو شعرا کا پہلا تذکرہ کون سا ہے تو آپ جواب دیں گے نکات الشورا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ نکات الشورا کب مکمل ہوئی، یہ تصنیف کب مکمل ہوئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں 1751 میں۔ 1751 میں آپ کو بالکل اجازت ہے تحقیق کر لینے کی، ایک ایک پوائنٹ پر آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر غلط ہوگا تو آپ ضرور کمنٹ میں ہم کو بتائیں تاکہ ہم بھی اصلاح کر سکیں۔ اور 1752 میں یہ شائع ہوئی۔ پوچھا جائے کہ نکات الشورا کب شائع ہوئی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 1752 میں شائع ہوئی، 1751 میں یہ مکمل ہوئی، اور 1752 میں یہ شائع ہوئی ہے۔ نکات الشورا، اگلا پوائنٹ ہے نکات الشورا میں۔ دیکھیے نکات الشورا کے حوالے سے کتنی ساری بات ہے۔ نکات الشورا میں 250 سال پہلے، نکات الشورا میں 250 سال پہلے کے اردو شاعروں کا، اردو شعرا کے خاکے اور بہترین اشعار شامل ہیں۔ نکات الشورا میں 250 سال پہلے کے اردو شعرا کے خاکے ہیں۔ کتنے سال پوچھا جائے تو یہ آپ 250 سال بتا سکتے ہیں۔ اردو شعرا کا تذکرہ ہے کہ فارسی شعرا کا تذکرہ، تو اردو شعرا کا، اس کے اندر خاکہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں خاکہ ہے یا مرثیہ ہے، کیا ہے، خط ہے، خطوط ہے، کیا ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ نکات الشورا میں خاکہ موجود ہے، اور کیا ہے، نکات الشورا میں اشعار موجود ہے، کن کے؟ پچھلے 250 سال پرانے اردو شعرا کے اشعار وغیرہ موجود ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں نکات الشورا، نکات الشورا کا پہلا اردو ترجمہ۔ یہ ایک ایڈیشنل بات ہے کہ یہ NCERT میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق آپ کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نکات الشورا کا پہلا اردو ترجمہ، نکات الشورا کا پہلا اردو ترجمہ، کیا بول رہے ہیں؟ نکات الشورا کا پہلا اردو ترجمہ، کیونکہ نکات الشورا کا اردو ترجمہ منتقل اردو میں نکات الشورا پورا جو ہے منتقل ہوا اردو زبان میں۔ کہہ رہے ہیں کہ نکات الشورا کا پہلا اردو ترجمہ تذکرہ میر کے نام سے، کس نام سے؟ نکات الشورا کا پہلا اردو ترجمہ تذکرہ میر کے نام سے خود میر نے کیا تھا۔ اس بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، یہ ایڈیشنل ہے، ہم نے تحقیق سے یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے، آپ بھی اس کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ سوال ہے، سوال بن سکتا ہے نکات الشورا کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو یہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خود میر نے کیا تھا، کیونکہ میر اردو زبان کے بھی شاعر ہیں، فارسی کے لیے۔ نکات الشورا، نکات الشورا کو اگلا دیکھتے ہیں آگے۔ نکات الشورا کو سب سے پہلے، نکات الشورا کو سب سے پہلے 1922 میں حبیب الرحمن شیروانی نے مقدمے کے ساتھ، اپنے مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی اردو نے شائع کیا۔ یعنی حبیب الرحمن شیروانی کے مقدمے کے ساتھ، یہ نہیں ہے، حبیب الرحمن شیروانی کے مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی اردو نے شائع کیا تھا۔ نکات الشورا کو سب سے پہلے 1922 میں
1922 में। आपको देखिए निकातुश शोरा को हबीबुर रहमान शेरवानी के मुकदमे के साथ अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया गया था। ये कब शाये किया गया? तो ये डेट है 1922 में शाये किया गया था। कहाँ से शाये किया गया था? तो अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया गया था। किसके मुकदमे के साथ? तो हबीबुर रहमान शेरवानी के मुकदमे के साथ शाये किया गया था। बहुत सारा सवाल है, जहां तक कोशिश हो सके हम आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आगे देखते हैं उसका दूसरा एडिशन। अच्छा, ये पहला एडिशन है जो शाये किया गया, ये पहला एडिशन है 1922 में, ये पहला एडिशन है। तो सबसे पहले यानी ये पहला एडिशन है। उसका दूसरा एडिशन कब हुआ? दूसरा एडिशन 1935 में। निकातुश शोरा का दूसरा एडिशन, निकातुश शोरा का दूसरा एडिशन 1935 में मौलवी अब्दुल हक ने मुस्तनद मुकदमे के साथ अंजुमन तरक्की उर्दू से ही शाये कराया। यानी उसका जो दूसरा एडिशन शाया हुआ वो कब हुआ? 1935 में। किसने किया था? मौलवी अब्दुल हक ने मुस्तनद मुकदमे के साथ। कहाँ से किया था? अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये किया था। इसमें भी 3 सवाल हैं, हर पॉइंट पे आपको 2, 3, 4 मिलेंगे। निकातुश शोरा का उर्दू तर्जमा सना अहमद फारूकी ने किया था। निकातुश शोरा का उर्दू तर्जमा सना अहमद फारूकी ने किया और 1928 में पहली बार शाये हुआ। निकातुश शोरा का उर्दू तर्जमा सना अहमद फारूकी ने किया और 1928 में पहली बार शाये हुआ। यानी जो यहाँ शाये की उर्दू तर्जमा किया है, यहाँ पे शाये होने की बात नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे नहीं लाया गया। यहाँ कह रहे हैं कि ये निकातुश शोरा का उर्दू तर्जमा सना अहमद फारूकी ने किया था और 1928 में पहली बार शाये हुआ। तो अब ये सवाल बन सकता है, निकातुश शोरा का उर्दू तर्जमा, निकातुश शोरा उर्दू तर्जमे के साथ पहली बार कब शाये हुआ? ये आप बता सकते हैं 1928 में पहली बार शाये हुआ। आगे देखते हैं शोला इश्क, बहार इश्क और दरिया इश्क। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इस तरह से मिलते जुलते नाम और भी जो है दूसरे मुसन्निफिन, दूसरे शोरा का जो है ये तसनीफ है, इसीलिए। तो शोला इश्क, बहार इश्क और दरियाए इश्क, शोला इश्क, बहार इश्क और दरियाए इश्क, ये मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। क्या है? मसनवियाँ हैं। आगे देखिए जिक्र मीर के नाम से मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। आगे जो बात आई थी कि मीर तकी मीर ने खुद निकातुश शोरा का तज़किरे मीर के नाम से उर्दू तर्जमा किया, वो यहाँ दूसरा है, ये जिक्र मीर है, तज़किरा मीर नहीं, ये जिक्र मीर है। जिक्र मीर के नाम से मीर तकी मीर ने खुद, मीर तकी मीर की खुद एक नविश्त है, खुद नविश्त है। मीर तकी मीर की एक खुद नविश्त है जो फारसी नस्र में है। यहाँ पे भी सवाल आप निकाल लीजिए। जिक्र मीर के नाम से मीर तकी मीर की एक खुद नविश्त है जो फारसी नस्र में है, उनकी ये आप बीती है। खुद नविश्त तो आप बीती ही होता है। अच्छा, फैज मीर ये भी मीर तकी मीर की तसनीफ है। फैज मीर के नाम से भी मीर की एक तसनीफ है जिसमें 5 हिकायात हैं। फैज मीर के नाम से भी मीर की एक तसनीफ है जिसमें 5 हिकायात मौजूद है। गजल और मसनवी मीर का असल मैदान था। गजल और मसनवी मीर तकी मीर का असल मैदान था। आम तौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। टीआरई 4 में आया था कि उर्दू गजल का सबसे बड़ा शायर कौन है, तो उसमें ऑप्शन में मीर तकी मीर का नाम था। तो जाहिर है कि मीर तकी मीर उर्दू का सबसे बड़ा शायर तस्लीम किए जाते हैं। मीर ने, आगे देखते हैं, मीर ने
غزل کے علاوہ مثنوی، میر نے غزل کے علاوہ مثنوی، مرثیے، قطع، رباعی، مرثیہ، قطع، رباعی، مثلث، واسق، مخمس، مسدس سبھی اصناف و اسالیب میں اپنا اثر چھوڑے ہیں، لیکن ان کا اصل میدان غزل اور مثنوی تھا، جبکہ اس کے علاوہ مرثیہ، قطع، رباعی، مثلث، واسق، مخمس، مسدس سبھی اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی۔ اگلا پوائنٹ ہے صنف غزل سے ہی میر کی انفرادیت جھلکتی ہے، صنف غزل سے ہی میر کی انفرادیت جھلکتی ہے۔ اگر میر تقی میر کو کوئی انفرادیت بخشتا ہے تو وہ صنف غزل ہے، یعنی میر تقی میر غزل ہی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ بہت سارے اصناف سخن میں انہوں نے طبع آزمائی کی، مگر صنف غزل میں وہ امام کہلائے۔ ٹھیک ہے، میر تقی میر، میر کی شاعری میں سوز و گداز، خستگی، نشتریت، رنگینی، ملاحت وغیرہ بدرج اتم موجود ہے۔ بقول امداد امام اثر کا یہ قول ہے کہ میر کی شاعری میں سوز و گداز، خستگی، نشتریت، رنگینی، ملاحت وغیرہ بدرج اتم موجود ہے۔ یہ کن کا قول ہے؟ تو یہ امداد امام اثر کا قول ہے۔ آگے میر تقی میر کا ایک دو شعر دیکھتے ہیں۔ میر کی شاعری میں کیا ہے؟ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا، نادان پھر وہ جی سے یعنی دل سے بھلایا نہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنسو آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اب معروضی سوالات ان دونوں کے حوالے سے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے صوفیانہ شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، صوفیانہ شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت ہے کس کو؟ دیکھیے، سودا کو، میر درد کو، میر سوز کو، کس کو ہے؟ تو صوفیانہ شاعری کے لیے ابھی اوپر پڑھے تھے، اس سے پہلے والے کلاس میں پڑھے کہ صوفیانہ شاعری کے لیے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ خواجہ میر درد۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے نالہ درد، یہ تصنیف ہے۔ نالہ درد کس کی تصنیف ہے؟ نالہ درد کس کی تصنیف ہے؟ ابھی اوپر پڑھے تھے، نالہ درد جو ہے یہ خواجہ میر درد کی تصنیف ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے نمبر 3، حرمت غنا کے تخلیق کار ہیں کون ہے؟ یقین میر درد کون ہے؟ یہ اس تصنیف کے بارے میں بھی اوپر بات آئی تھی، کون ہے اس کے تخلیق کار؟ تو ان کے تخلیق کار خواجہ میر درد ہیں۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ چوتھا سوال ہے میر درد کے اردو دیوان میں اشعار کی تعداد کیا ہے؟ میر درد کے اردو جو دیوان ہے، کہا گیا نا اوپر کہ ان کے فارسی اور اردو دیوان کے علاوہ وغیرہ وغیرہ کتاب ہے، اسرار الصلاۃ اور نالہ درد وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کے میر درد کے اردو دیوان میں جو اردو دیوان ان کا ہے ان میں اشعار کی تعداد کیا ہے؟ میر درد کے اردو دیوان میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ اشعار کی تعداد 1500 ہے۔ میر درد کے اردو دیوان میں اشعار کی تعداد 1500 ہے۔ پانچواں سوال ہے کس شاعر نے غزل کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا؟ غزل کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا، تو غزل کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا
کس شاعر نے غزل کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا؟ تو وہ جس نے کچھ بھی نہیں لکھا غزل کے سوا، اس میں میر درد کا نام ہے۔ میر درد نے غزل کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا۔ چھٹا سوال ہے، درد کی شاعری کا اصل موضوع کیا ہے؟ درد جو شاعری کرتے تھے ان کی شاعری کا اصل موضوع کیا ہے؟ درد کی شاعری کا اصل موضوع ہے تصوف۔ درد کی شاعری کا اصل موضوع کیا ہے؟ تصوف۔ ٹھیک ہے، احساس مذہبیت نہیں، تصوف۔ تصوف ان کا خاص میدان تھا شاعری میں۔ اگلا سوال ہے، تحریک اصلاح زبان کو تصوف کے آئینے میں دیکھا۔ تصوف کے آئینے میں تحریک اصلاح زبان کو، کیونکہ اس وقت ایہام گوئی کے زمانے یہ موجود تھے، اس کے بعد تحریک اصلاح زبان کی جو ہے اصلاح زبان کی تحریک چلی، تو اس تحریک اصلاح زبان کو انہوں نے تصوف کے آئینے میں، اصلاح زبان کو تصوف کے آئینے میں دیکھا۔ کس نے؟ میر درد نے۔ میر درد نے، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ حاتم اور مرزا مظہر جانے جانا، ان لوگوں کی بھی الگ الگ طرح کی خدمات۔ حاتم تو اپنا دیوان زیادہ جو ہے وہ پہلے ایہام کا اثر ان کے دیوان میں موجود تھا، مگر بعد میں انہوں نے اثر نو اس کو ایہام اس کے اندر سے زائل کیا اور اثر نو اس کی تصنیف کی۔ آٹھواں سوال ہے، ایک جگہ مسند آرا ہونے کی وجہ سے شمع انجمن کی حیثیت دی گئی۔ ایک جگہ مسند آرا ہونے کی وجہ سے، ایک جگہ مسند آرا ہونے کی وجہ سے شمع انجمن کی حیثیت دی گئی۔ کس کو؟ میر سوز کو، میر اثر کو، میر درد کو؟ کسے انجمن کی حیثیت دی گئی؟ شمع انجمن کی حیثیت دی گئی۔ ایک جگہ مسند آرا ہونے کی وجہ سے شمع انجمن کی حیثیت دی گئی، یعنی ایک جگہ سے وہ ہلے نہیں، دوسری جگہ کہیں نہیں گئے۔ یہ آپشن سی میر درد۔ میر درد کو ایک ہی جگہ رہنے کی وجہ سے شروع سے اول تا آخر ایک ہی جگہ رہنے کی وجہ سے شمع انجمن کی حیثیت دی گئی۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نواں سوال خواجہ میر درد کی پہلی تصنیف ہے۔ خواجہ میر درد کی پہلی تصنیف ہے۔ سوالات اسی طرح سے آتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی کوشش کیا کہ آپ کو اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو خواجہ میر درد کی پہلی تصنیف ہے، کیا ہے؟ حرمت غنا ان کی پہلی تصنیف ہے۔ اسرار الصلاۃ، نالہ درد۔ کون سی تصنیف پہلے؟ یہ ابھی اوپر نہیں آیا تھا، تصنیفات تو آئے تھے، تصنیفات کے نام کے یہ بھی خواجہ میر درد کی تصنیف ہے۔ تینوں کے تینوں یہ خواجہ میر درد کی تصنیف ہے، لیکن ان کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ ان کی پہلی تصنیف اسرار الصلاۃ ہے۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 10واں سوال ہے، کس نے خود کو گلشن مانے کا اندلیب کہا ہے؟ خود کو گلشن مانے کا اندلیب کہا ہے۔ ابھی تو ان کو کہا گیا تھا شمع انجمن کی حیثیت دی گئی، ایک ہی جگہ مسند آنا ہونے کی وجہ سے، اس میں بھی میر درد کا نام، لیکن انہوں نے خود کو، کس نے خود کو گلشن مانے کا اندلیب کہا ہے؟ کس نے؟ خواجہ میر درد نے خود کو گلشن مانے کا اندلیب کہا ہے۔ ہم سبھی آپشن کو نہیں پڑھ رہے ہیں وقت کو بچانے کے لیے، آپ سمجھ لیجئے اس چیز کو۔ کلیئر ہے؟ کلاس اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور آپ اس کو بتائیں، تاکہ اور کوشش کریں کہ اچھا سے اچھا آپ کے سامنے مٹیریل مواد آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ 11واں سوال ہے، کس نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے؟ اوپر ابھی آیا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہے تو میر تقی میر نے درد کو آدھا شاعر مانا ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 12واں سوال ہے، میر درد نے کتنی دیوان اپنی یادگار چھوڑی؟ میر درد نے کتنی دیوان اپنی یادگار چھوڑی ہے؟ کتنی دیوان؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 2 دیوان انہوں نے اپنے یادگار چھوڑے ہیں۔ کتنے؟ 2 دیوان۔ آپشن بی
اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 13واں سوال ہے میر درد کے فارسی میں کتنے دیوان ہیں؟ فارسی میں دیوان تو ہے لیکن کتنے ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کتنے ہیں؟ کتنے دیوان ہیں؟ تو خواجہ میر درد کے فارسی میں ایک ہی دیوان ہے، ایک دیوان ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 14واں سوال ہے میر درد نے شعر گوئی کا آغاز میر درد نے شعر گوئی کا آغاز کس زبان میں کیا تھا؟ جب انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کیا تھا تو کس زبان میں کیا تھا؟ کسی ایک ہی زبان میں یا الگ الگ 2-3 زبان میں کیا تھا؟ سوال ہے شعر گوئی کا آغاز کس زبان میں کیا تھا؟ فارسی میں، اردو میں، ہندی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی، فارسی اردو دونوں زبان میں انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کیا تھا، اسی لیے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کیا تھا۔ 15واں سوال ہے میر درد کے رسالے کس زبان میں ہیں؟ جو ان کے رسالے ہیں وہ کس زبان میں ہیں؟ اردو میں، فارسی میں، ہندی میں؟ کس زبان میں؟ تو ان کے جو رسالے تھے وہ فارسی زبان میں تھے۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 16واں سوال ہے درد نے اپنا پہلا رسالہ کس عمر میں لکھا تھا؟ یہ جو رسالہ انہوں نے لکھا تھا وہ کس عمر میں لکھا تھا؟ میر درد نے اپنا پہلا رسالہ کس عمر میں لکھا تھا؟ آپشن بی 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا رسالہ لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے العلم الکتاب کس کی تصنیف ہے؟ العلم الکتاب کس کی تصنیف ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جواب کیا ہوگا۔ العلم الکتاب کس کی تصنیف ہے؟ العلم الکتاب میر درد کی تصنیف ہے۔ آسان ہے اس لیے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کے حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے اور یہ درد کی حوالے سے بات ہو رہی ہے، بس آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کیا گیا تاکہ ایک طرح سے پریکٹس ہو سکے۔ العلم الکتاب میر درد کی تصنیف ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ حرمت غنا کس کی تصنیف ہے؟ حرمت غنا کس کی تصنیف ہے؟ حرمت غنا میر درد کی تصنیف ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 19واں سوال ہے میر تقی میر کس کی دعوت پر لکھنؤ آئے تھے؟ میر تقی میر کس کی دعوت پر لکھنؤ آئے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے آصف الدولہ۔ آصف الدولہ کے زمانے میں یہ لکھنؤ آئے تھے اور آصف الدولہ نے خود ان کو دعوت دیا تھا اور انہی کے زمانے میں یہ جو ہے لکھنؤ آئے تھے اور لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا، آخری عمر تک وہیں رہے۔ دہلی کے حملے کے وقت میر چلے گئے تھے۔ دہلی کے حملے کے وقت کہاں چلے گئے تھے؟ لکھنؤ، فیض آباد، حیدرآباد، کہاں گئے تھے؟ تو دہلی کے حملے کے وقت میر جو ہے یہ لکھنؤ چلے گئے تھے، لکھنؤ چلے گئے تھے۔ لکھنؤ میں اس وقت شورا کی خوب پذیرائی ہو رہی تھی، جب دہلی لٹ رہی تھی تب لکھنؤ والے، ٹھیک ہے۔ آصف الدولہ نے 21واں سوال ہے آصف الدولہ نے میر کو کب لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی؟ آصف الدولہ نے تو ان کو کہا، ان کو بلایا تھا لکھنؤ، لیکن کب؟ 1822، 1821، 1782، 82، 1781، 1790، 1790 کب بلائے تھے؟ اس کا آپشن، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ تو ڈی ہے، لیکن کب؟ این سی آر ٹی کے حوالے سے آپ کو ہم بتاتے ہیں 1782 اور 1781 یہ دونوں ڈیٹ اس کے اندر
موجود ہے، دونوں ڈیٹ جو ہے یہ موجود ہے کہ 1782 اور 1781 یہ ڈیٹ ہے کہ 1782-81 میں آصف الدولہ نے میر تقی میر کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگر آ گیا دونوں تو آپشن ڈی ہوگا، اور ایک آئے تو کسی ایک پہ ہی ٹک لگانا ہے۔ عقل مندی تو یہی ہے۔ 22واں سوال ہے، میر تقی میر کی پسندیدہ صنف کیا ہے؟ میر تقی میر کی پسندیدہ صنف کیا ہے؟ مرثیہ، غزل، ربائی، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر اصناف میں انہوں نے تب آزمائی کی تھی، تو پسندیدہ کیا ہے؟ غزل یا مثنوی؟ ان کا اصل میدان مثنوی اور غزل تھا، اس میں بھی جن میں ان کو خوب پذیرائی ہوئی، انہوں نے خوب جو ہے نام کمایا، اتنا نام کمایا کہ اس صنف میں وہ امام کہلائے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بالکل آسان ہے، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ میر تقی میر کی جو پسندیدہ صنف تھی وہ غزل تھی، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ صنف غزل میں سر فہرست نام ہے، صنف غزل میں سر فہرست نام ہے، بہت آسان ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صنف غزل میں سب سے بڑا نام ہے میر تقی میر کا سر فہرست ہے۔ میر کا اصل میدان کیا تھا؟ میر کا اصل میدان کیا تھا؟ میر کا اصل میدان کیا تھا؟ میر کا اصل میدان تھا غزل، میر کا اصل میدان غزل تھا۔ 25واں سوال ہے، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ تو میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 26واں سوال ہے، اردو میں میر کے کتنے دیوان ہیں؟ اردو زبان میں، اردو فارسی دونوں میں ان کے دیوان ہیں، لیکن اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ اردو میں ان کے 6 دیوان ہیں، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اردو میں میر تقی میر کے کل 6 دیوان ہیں۔ فارسی میں کتنے دیوان ہیں؟ 27واں سوال ہے، فارسی میں میر کے کتنے دیوان ہیں؟ تو فارسی میں ان کے ایک ہی دیوان ہے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ فارسی میں میر کے ایک ہی دیوان ہے، اور کل دیوان پوچھا جائے تو میر تقی میر کے کل کتنے دیوان ہیں، اس میں زبان میں پوچھا جائے کس زبان میں، فارسی میں کتنے دیوان ہیں، اردو میں، تو اگر صرف پوچھا جائے کتنے دیوان ہیں میر تقی میر کے، تو وہ 7 ہوگا، میر تقی میر کے کل 7 دیوان ہیں۔ اگلا سوال ہے، ذکر میر خود نوشت سوانے ہے، ذکر میر خود نوشت سوانے ہے کس کی؟ میر اثر، میر سوز، میر تقی میر، کس کی خود نوشت سوانے ہے؟ کس کی خود نوشت سوانے ہے؟ تو یہ میر تقی میر کی خود نوشت سوانے ہے، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اردو شعراء کا تذکرہ نکات الشعراء کے تخلیق کار کون ہے؟ نکات الشعراء کے تخلیق کار ہیں میر تقی میر، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 30واں سوال ہے، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ ذکر میر، نکات الشعراء، تذکرۃ الشعراء، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ نکات الشعراء اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، اور تذکرۃ الشعراء یہ کس کا شعرا ہے؟ اس کو کمنٹ میں آپ جو ہے لکھ کر کے بھیجئے۔ ذکر میر یہ میر تقی میر کی خود نوشت ہے، ذکر میر، اور تذکرۃ الشعراء کس کا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ چلو بتا دیتے ہیں، تذکرۃ الشعراء جو ہے یہ حضرت موہانی کا ہے، تذکرۃ الشعراء حضرت موہانی کا ہے، کس کا ہے؟ حضرت موہانی، اتنی آسانی سے لکھ نہیں سکتے ہم یہاں پہ، حضرت موہانی کا یہ تذکرہ ہے، تذکرۃ الشعراء۔ اگلا سوال ہے، 31واں سوال، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نگار، پہلا تذکرہ نگار، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟
پہلا تذکرہ نگار، اردو شعرا کا پہلا تذکرہ نگار کون ہے؟ اردو شعرا کا پہلا تذکرہ نگار کون ہے؟ حضرت موہانی ہے کیا؟ الطاف حسین حالی، میر تقی میر، کون؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میر تقی میر۔ میر تقی میر اردو شعرا کا پہلا تذکرہ نگار، اردو شعرا کا پہلا تذکرہ نگار میر تقی میر ہے۔ 32واں سوال ہے، کلیات میر کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ 1811 میں، سن 1811 میں کولکاتہ سے یہ شائع ہوا تھا۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 33واں سوال ہے، کلیات میر کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا تھا؟ دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا تھا؟ 1869، 1870، 1868؟ کب؟ 1868 میں۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ کلیات میر کا دوسرا ایڈیشن 1868 میں اور پہلا ایڈیشن 1811 میں ہوا تھا۔ پہلا ایڈیشن 1811 میں اور دوسرا 1868 میں۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 34واں سوال ہے، میر کے ہم عصر میں کن کا نام آتا ہے؟ میر کے ہم عصر کون ہے؟ میر کے ہم عصر مرزا محمد رفیع سودا۔ میر کے ہم عصر میں مرزا محمد رفیع سودا کا نام آتا ہے۔ 35واں سوال ہے، میر تقی میر کی مشہور مثنوی شعلہ عشق۔ میر تقی میر کی مشہور مثنوی شعلہ عشق کو نثر میں کس نے منتقل کیا؟ میر تقی میر کے مثنوی شعلہ عشق کو نثر میں، میر تقی میر کی مشہور مثنوی شعلہ عشق کو نثر میں کس نے منتقل کیا؟ آپ کے ذہن میں تو آپ بتائیے۔ میر تقی میر کے مشہور مثنوی جو ہے، میر تقی میر کی مشہور مثنوی جو ہے وہ شعلہ عشق کو نثر میں کس نے منتقل کیا ہے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا جو ان کے ہم عصر تھے انہوں نے منتقل کیا ہے، نثر میں منتقل کیا ہے۔ 36واں سوال ہے، اردو میں تحقیق کی ابتدائی اشارے ملتے ہیں۔ اردو میں تحقیق کے ابتدائی اشارے ملتے ہیں، کس میں ملتے ہیں؟ نکات الشعراء میں۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں تو نہیں، تذکرۃ الشعراء میں نہیں، بلکہ نکات الشعراء میں۔ نکات الشعراء میں تحقیق کے ابتدائی اشارے ملتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری تو یہ تنقید کی کتاب ہے، تذکرۃ الشعراء یہ حضرت موہانی کی تصنیف ہے۔ اردو غزل کے 38واں سوال ہے، 37 نمبر سوال ہے، اردو غزل کے مسلم الثبوت استاد کہا جاتا ہے۔ اردو غزل کے مسلم الثبوت استاد کہا جاتا ہے۔ غزل کے امام میں بھی اسی طرح ایک سوال آتا ہے، اردو غزل کا امام میں کن کا نام آتا ہے؟ یہاں سوال ہے، اردو غزل کے مسلم الثبوت استاد کہا جاتا ہے کس کو؟ غالب کو، شاد کو، کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ میر تقی میر کا نام آئے گا۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ مسلم الثبوت استاد، اردو غزل کے مسلم الثبوت استاد میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ 38واں سوال ہے، میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا؟ میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا؟ شیخ سعدی کس نے کہا؟ مولوی عبدالحق نے، حبیب الرحمن شیروانی نے، رام بابو سکسینہ نے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، رام بابو سکسینہ، جو اردو کے پہلے مورخ ہیں۔ رام بابو سکسینہ اردو کے پہلے مورخ ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے اپنے دیوان کو جادو کی پری کہا ہے؟ کس شاعر نے اپنے دیوان کو جادو کی پری کہا ہے؟ اپنے دیوان کو جادو کی پری کہا ہے۔
کس نے؟ غالب نے، میر تقی میر نے، ذوق نے. کس نے کہا ہے؟ میر تقی میر نے اپنے دیوان کو جادو کی پری کہا ہے. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. 40واں سوال ہے نکات الشعراء اردو کا تذکرہ. اردو ترجمہ، اچھا، نکات الشعراء کا اردو ترجمہ پہلی بار کب شائع ہوا؟ نکات الشعراء کا اردو ترجمہ پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو نکات الشعراء کا اردو ترجمہ پہلی بار جو شائع ہوا ہے وہ 1928 میں ہوا. 1928 میں. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. میر تقی میر اور میر درد کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت سارے سوالات پیش کیے گئے. ان کے حوالے سے ان کی زندگی اور ان کی خدمات کو پیش کیا گیا کوشچن کے طور پر بھی، اور مختصراً جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے لایا گیا. آپ بتائیں کمنٹ کر کے کہ جو ہے یہ کلاس آپ کو کیسا لگا. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.